صاحب یہ زرا میرے مالک کی، میرے آقا کی، علی کی ہے. قاضی شریح غلام کی گواہی سنتے تو کہتے کہ تم کس کے غلام ہو؟ کہا حضرت علی کے. قاضی شریح کا حکم دیکھیے، اے علی سوری، علی سوری، غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ بہت سے غلام اپنے مالکوں کی دھمکی اور اپنے مالکوں کے کھلانے اور پلانے کی وجہ سے مرغوب رہتے ہیں اور وہ وہی بات بولتے ہیں جو ان کا مالک چاہتا ہے. لہذا قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. نہ آپ کے بیٹے کی گواہی مانی جائے گی، نہ آپ کے غلام کی. اب کوئی ایسا آدمی لے کے آؤ جو نہ آپ کا رشتہ دار ہو، جو نہ آپ کا بیٹا ہو، جو نہ آپ کا غلام ہو، کوئی دوسرا آدمی ہو جو آپ کے بارے میں گواہی دے کہ یہ زرا میری ہے. حضرت علی فرماتے ہیں سوری قاضی صاحب، میرے پاس میرے بیٹے اور میرے غلام کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے. چاہتے تو حضرت علی جھوٹے گواہوں کی لائن لگا دیتے. امیر المومنین کی بات کون نہیں مانتا؟ مودی کی بات کون نہیں مانے گا؟ سب مان رہے ہیں نا. الیکشن کمیشن تک تو ان کی بات مان رہا ہے، سپریم کورٹ تک تو ان کی بات مان رہا ہے، سی بی آئی، ای ڈی سب تو ان کی بات مان رہے ہیں. تو حضرت علی کی بات کون نہیں مانتا؟ چاہتے تو جھوٹے گواہوں کی لائن لگا دیتے، لیکن حضرت علی نے انسانیت دکھائی اور کیا کہا؟ بیٹے اور غلام کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، آپ کو جو فیصلہ سنانا ہو سناؤ. قاضی شریح قلم چلاتے ہیں. حضرت علی اپنی زرا کی گواہی کے لیے پکے ثبوت نہیں دے سکے اور سچے گواہ نہیں دے سکے. بیٹے کی اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے زرا کی گواہی کسی دوسرے آدمی کے ذریعے نہیں مل سکی. اس لیے حضرت علی کا فیصلہ خارج کیا جاتا ہے، حضرت علی کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے اور یہ زرا یہودی کو دی جاتی ہے اور یہودی اس زرا کا مالک رہے گا. اسلامی کنٹری میں اسلامی امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا ہے اور فیصلہ سنانے والا حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی شریح ہے، جس کو حضرت علی نے قاضی بنایا ہے، اور ایک معمولی یہودی کو حق دیا جا رہا ہے کہ یہ زنا تمہاری ہے. غور کرو حضرت علی کی کتنی بڑی انسلٹ ہو رہی ہے، بڑی عدالت میں، بڑے مجمع میں، لیکن قاضی شریح نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے. امیر المومنین ہیں آپ، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن فیصلہ سنانے کا حق مجھے ہے. قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ سنایا، آپ سچے اور پکے گواہ پیش نہیں کر سکے، لہذا زرا اسی کی مانی جائے گی جس کے پاس زرا ہے. اے یہودی، اس زرا کے مالک تم ہو. وہ یہودی جب کورٹ سے نکلتا ہے، کٹگھرے سے نکلتا ہے، وہ یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس اسلامی کنٹری کے اندر حضرت علی کے بنایا ہوا جج کیا فیصلہ کرتا ہے. جیسے ہی اس یہودی نے یہ فیصلہ اپنے حق میں سنا، وہ زرا لے کر باہر آیا اور کورٹ کے کچہری کے عدالت کے دروازے پر کھڑا ہو کر سارے لوگوں کے سامنے کہتا ہے، جج صاحب آپ نے فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سنایا، آپ قابل مبارکباد ہیں. اب میرا دعویٰ سنیے اور اب میری طرف سے بھی اعلان سنیے. قاضی صاحب آپ نے جو فیصلہ سنایا میرے حق میں وہ صحیح ہے. میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ بیٹے کی اور غلام کی گواہی آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. آپ نے نہیں مانی، آپ نے اچھا کام کیا، لیکن اب میں بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہوں یہ زرا حضرت علی ہی کی ہے، یہ زرا علی ہی کی ہے. وہ اپنے گھر کے دروازے پر اس زرا کو چھوڑ گئے تھے، ان کا غلام پانی لینے چلا گیا، تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ان کی زرا کو میں نے لے لیا، 6 مہینے تک چھپائے رکھا اور 6 مہینے کے بعد اس کو حضرت علی کے سامنے لے کر آ گیا کہ دیکھیں 6 مہینے کے بعد یہ پہچانتے یا نہیں پہچانتے. انہوں نے پہچان لیا، مقدمہ دائر کیا.
میں کہتا تھا یہ زرا میری، یہ کہتے تھے میری، اب میں کورٹ کے ذریعے انصاف دیکھنا چاہتا تھا، کورٹ نے بھی میرے حق میں سچا انصاف کیا۔ اب اس انصاف کا اور قرآن و حدیث کی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس کی زرا ہے اس کو واپس کر دوں اور اس بات کا اعتراف کروں یہ زرا میری نہیں ہے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں وہ زرا دیتے ہیں، اے امیر المومنین یہ زرا آپ کی ہے، آج میں بھرے مجمع میں یہ زرا آپ کو دے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، یہ زرا دے رہے ہیں، وہ زرا لے رہے ہیں۔ اس یہودی نے کہا اے علی آج اپنے خلاف آپ نے خاموشی کے ساتھ فیصلہ سن لیا، نہ قاضی کو ہٹایا، نہ جج کو ڈانٹا، نہ اپنے اس فیصلے کے خلاف کوئی حکم جاری کیا۔ آپ کے صبر نے مجھے مجبور کر دیا اس بات کے لیے کہ آپ جس مذہب پر عمل کر رہے ہیں اس سے پیارا مذہب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب اے قاضی صاحب بھرے مجمع میں میرا اعلان سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ میں بھی اسی مذہب سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں جو اتنا زیادہ انصاف پسند ہے اور اتنا زیادہ انصاف پرست ہے، میں اسی مذہب سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ قاضی نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا مرڈر، انصاف کا خون کرنے کے لیے مجبور نہ کر دے۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہو سکتی ہے لیکن اس دشمنی کی وجہ سے آپ صحیح انصاف نہ کرو، یہ فیصلہ میرے دشمن کے لیے کیسے جا رہا ہے، انصاف کا مرڈر۔ کیا سمجھا آپ نے قرآن کی اس آیت سے؟ کیا فیصلہ لیتے ہیں آپ؟ انسانیت کا سب سے بڑا درس کون دے رہا ہے؟